بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. میرے ساتھ فخر رحمان ہے اور آج ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے پاکستان کے میڈیا پر وہ چھایا ہوا ہے. وہ صدر مملکت کی طرف سے جو گفتگو ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بذریعہ خطوط، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. الیکشن، ایک سوال عام آدمی یہ کر رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے؟ الیکشن کمیشن نے دینی ہے یا صدر پاکستان نے دینی ہے؟ اور پھر اگر صدر پاکستان نے یہ جو خط لکھا ہے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ اور جو انہوں نے کہا ہے وزارت قانون سے یا الیکشن کمیشن سے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں، کیا وہ بات ان کو کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، نون لیگ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر صدر کے پاس اختیار تھا تاریخ دینے کا تو پھر وہ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں عدالت میں اور خود کیوں نہیں تاریخ دے دی؟ اب اگر ہم صدر مملکت کا جو لیٹر لکھا گیا الیکشن کمیشن کو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت آپ نے الیکشن کرانے ہیں 6 نومبر سے پہلے، کیونکہ دیٹ از دا 89th ڈے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ چاروں جو نگران حکومتیں ہیں، وزارت قانون، الیکشن کمیشن، وہ میری حق سے جو میرا آئینی حق ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے تاریخ دینے کا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارے جو آرٹیکلز ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. Whereas it is the responsibility of the Election Commission of Pakistan to abide by all constitutional and legal steps stipulated under Articles 51, 218, 219, 220 and the Election Act 2017 for organizing and conducting free and fair elections. Therefore, taking into account all the above, the Election Commission of Pakistan, in consultation with the provincial governments and political parties under the relevant provisions of the Constitution, and in view that some of these matters are already sub judice, may seek guidance from the Supreme Judiciary for announcement of a single date for general election to the national and provincial assemblies. یہ انہوں نے کہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور فخر میرے ساتھ تھا جن کے ہاتھ میں وہ ڈیسیژن ہے جو آیا تھا 3 ممبر بینچ کا پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے، اور جس پر پھر الیکشن کمیشن نے ریویو فائل کیا تھا. جو ریویو کی شارٹ ججمنٹ آ چکی ہے، ابھی اس کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی. صدر مملکت نے جو خط لکھا، جن آرٹیکلز کا ذکر کیا، ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کو اپنے سامنے رکھا، اور یہاں پر جو انٹرپریٹیشن دی گئی، جو وضاحت دی گئی مختلف شکوں کی، اس کو سامنے رکھ کے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا. میں جو ابتدائی جو میرا ایک پرسیپشن ہے، ڈو یو ایگری ود دس فخر؟ جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور آپ کے اس موقف کی سپورٹ میں آپ کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا جو ریلیونٹ پیرا 8 ہے، جو ریزننگ دی تھی جسٹس منیب اختر نے، اس میں آپ دیکھیں کہ اف دیر از اے فیلئر بائی دی فیڈرل گورنمنٹ اور دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹو ہولڈ الیکشنز، یا جو انہوں نے اسسٹنس دینی ہے، چاہے وہ بجٹ ہے، مالی ہے، یا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ جو پیراگراف آپ نے 8 یہاں پڑھا ہے، یہی پیراگراف ادھر یہ دیکھیں، یہ 8ویں پیراگراف میں الیکشن کمیشن کو بڑے، میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے سائے میں یہ لکھا گیا ہے. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ دا کمیشن میں میک این اپروپریٹ ریپرزینٹیشن ٹو دس کورٹ فار سچ کنسیڈریشن اینڈ آرڈرز ایز ڈیمڈ اپروپریٹ. تو صدر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منیب نے جو فیصلہ لکھا اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بھی اگر ایشو آتا ہے تو ان کو عدالت میں آنا پڑے گا، خود سے وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو صدر صاحب نے بھی جو بیسیکلی لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اس میں اس پیراگراف کو ہی انہوں نے ایک طرح سے ریپروڈیوس کر دیا اس میں، اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ بھائی عدالت میں جائیں. آپ تاریخ، اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہو سکتا، تو آپ تاریخ 90 دن سے آگے نہیں کر سکتے. یہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے پاس اس میٹر کے لیے جانا پڑے گا. دیکھیں نا سپریم کورٹ میں کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے بھی تو معاملہ 90 دن کے الیکشن کا تھا نا، اور اس کیس میں بھی صدر نے تاریخ دی
اور جب صدر نے تاریخ دی تو الیکشن کمیشن نے کیا کیا تھا؟ الیکشن کمیشن نے یکدم 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی. وہ سارا معاملہ آیا اور پھر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، صدر پاکستان ہی الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں. اب وہ بھی اس میں اسی آرڈر کا حصہ ہے. تو یہ تو طے ہو گئی بات کہ صدر ہی دیں گے. اب الیکشن کمیشن کو یہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ وفاقی حکومت کسی معاملے میں یا صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہی، ہاں وہ نہیں کر رہی، تو پھر آپ نے جو ہے نا سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے. کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پاورز ہیں اور جو ڈیوٹیز ہیں، پاورز میں انہوں نے آرٹیکل 220 یہ بالکل 220 جی یہ ہے دی فیڈرل گورنمنٹ مسٹ ان ایکسرسائز آف اٹس پاورز اینڈ پوزیشن ان ٹرمز آف آرٹیکل 2431 آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ آل ادر کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل پاورز enabling it that behalf and in discharge of its constitutional duty under article 1843 and 220 provide all such aid and assistance to the commission. اب یہ دیکھیں 220 کا ذکر آ گیا پیرا 7 میں ریزننگ کے. تو وفاقی حکومت کے اوپر یہ کمانڈ ہے کانسٹیٹیوشن کی 220 میں حکم ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنی ہے. جی ہاں، اور سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے ریکویسٹ نہیں کرنی ہے، آپ نے آرڈر دینا ہے، آپ نے آرڈر دینا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو آپ ہمارے پاس آئیں گے، تو آپ ہمارے پاس آئیں گے. یہ دیکھیں تو یہی صدر صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے جن 1 2 3 4 آرٹیکلز کا حوالہ دیا اس میں یہ 220 کی بات ہو گئی، یہ اس فیصلے میں بھی آ گیا اور صدر صاحب نے بھی کہہ دیا. اب دیکھیں نا جو 218 آپ نے یہاں پہ کوٹ کیا صدر کی طرف سے، اور 218 الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، 219 الیکشن کمیشن پاکستان کے فرائض ہیں. یہ صدر صاحب نے ان کو بتا دیا کہ آپ کے فرائض کیا ہیں، پہلے تو آپ یہ پڑھ لیں، پھر یہ پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ 220 میں چلے جائیں، اور اس میں پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ادھر چلے جائیں. اچھا، پھر اس میں 51 کا بھی ذکر کر دیا کہ جس میں نمبر آف کانسٹیچوئنسیز اگر آپ نے بڑھانی ہے تو وہ بھی اس کا ایک آئینی طریقہ کار ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آئین میں تو ترمیم ہو نہیں سکتی کیونکہ نہ قومی اسمبلی ہے نہ صوبائی اسمبلیاں ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو اگر کچھ کرنا ہے، اگر کچھ عدالت آپ کو مل سکتا ہے تو وہ عدالت سے مل سکتا ہے. اچھا فخر، اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اگر مجھے آپ اجازت، میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا 51 کے حوالے سے جو آپ نے کی. دیکھیں 51 جو ہے یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے بارے میں ہے. اب 51 جو ہے یہ اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی گئی ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ 2/3 اکثریت. اور وہ 2/3 اکثریت کیسے ہوگی؟ جب نئی اسمبلی آئے گی. تو اس وقت آرٹیکل 51 جو ہے وہ ایک طرح سے مشروط ہے الیکشن سے، مشروط ہے نئی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے. جب وہ مارز وجود میں آئیں گی تو پھر اس پہ پھر آپ 51 کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں. ابھی الیکشن کمیشن کر ہی نہیں سکتا. اچھا، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ الیکشن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دنوں میں ہوں گے. اگر آپ نے 90 دنوں سے آگے لے کے جانا ہے تو کوئی اس کی قانونی پروویژن نہیں ہے. اس چیز کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی نہیں ہے کہ وہ ایڈوانس میں یہ کہہ دے کہ ہاں جی الیکشن 90 دن کے بعد ہو جائیں گے. ایک صرف جو قانون موجود ہے کہ اگر 90 الیکشن کی اناؤنس ڈیٹ ہو جاتی ہے جو کہ 90 دنوں کے اندر ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، جیسے کوئی بڑا زلزلہ آ جاتا ہے، جیسے کوئی جنگ لگ جاتی ہے، کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں الیکشن ہولڈ نہیں ہو سکتا اور اس میں 2 ہفتے کی، 3 ہفتے کی، 1 مہینے کی تاخیر ہو جاتی ہے، تو پھر اس تاخیر کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی روح سے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو کنڈون کر دے. اس پیریڈ کے لیے جو الیکشن میں تاخیر ہوئی اس کو وہ قانونی شکل دے دے. لیکن ایڈوانس میں، یعنی آج سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے 90 دنوں سے ہٹ کے آپ الیکشن 120 دنوں میں کرا لیں. اس کی آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے 90 دنوں سے باہر الیکشن کو لے کے جانا ہے، آج تاریخ یہ طے کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ آئین سسپینڈ کرنا پڑے گا. آئین تو ویسے عملی طور پر تو پنجاب اور KPK کے انتخابات کے حوالے سے سسپینڈ ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کیوں چیزیں ضروری ہیں. یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہماری اس وقت جو اکانومی ہے وہ ڈیل کس سے کر رہی ہے؟ انٹرنیشنل ورلڈ سے ڈیل کر رہی ہے. تو اس کے لیے پاکستان کے اندر ایک حکومت، لیجٹمیٹ حکومت کا ہونا ضروری ہے، ایک آئینی اور قانونی حکومت کا ہونا ضروری ہے. اس وقت 2 صوبوں میں جو پنجاب اور KP میں جو حکومتیں ہیں وہ غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں. اور
وہ جو معاہدے یہ انہوں نے جو ابھی وہ کر رہے ہیں اس کی قانونی حیثیت کل کیا ہوگی؟ ہر وقت ایک ہی طرح کا ماحول تو نہیں رہے گا. اور یہ جو اس وقت جو نگران حکومت ہے اگر یہ بھی 90 دنوں سے زیادہ چلی جائے گی آگے جیسے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی فخر رحمان؟ دیکھیں یہ لیگل حیثیت تو نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ نے آئین کی کمانڈ کی روشنی میں اس کی بھی تشریح کر دی ہے. آرٹیکل 254 کی تشریح کر دی اور اس میں صرف یہ میں 4 لائنیں میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ آگے کی تھی پنجاب کے کیس میں, تو یہ ان کا جو موقف تھا, یہ جو ان کا سٹانس تھا, یہ بالکل غلط تھا. نہیں, الیکشن کمیشن نے جو آگے کی تھی, جی جی ہاں, ان کا سٹانس غلط تھا. جی الیکشن کمیشن نے جو آگے کی تھی وہ غلط تھا. دا سٹانس ٹیکن بائی دی کمیشن از ود رسپیکٹ ایرونیس. فرسٹلی اٹ از ان اے سینس سیلف کانٹراڈکٹری. ٹھیک ہے جی. آرٹیکل 2183 دیکھیں اس میں جو ہے نا 218 کا ذکر کیا ہے. جی ہاں, آرٹیکل 218 سب کلاس 3 کا ہے, had overriding effect even in relation to other constitutional provision, thus reducing the time period given in clause 1 and 2 of article 224 to be merely directory. Then the elections covered by that article would not be an act or thing required to be done within a particular period. Therefore, no recourse would need to be taken to article 254. But secondly and more importantly, at least in the present context, article 254 is merely a saving provision. لیکن اس میں آگے جا کے وہ کیا کہتے ہیں, دا پروویژن ڈز ناٹ ہاؤ ایور کنفر اے پاور آن این اتھارٹی اور فورم وچ از الیکشن کمیشن ریکوائرڈ ٹو ڈو دا ایکٹ اور تھنگ ٹو یونیلیٹرلی ایکسٹینڈ دی پیریڈ اور شیلڈ اینی پرپورٹڈ ایکسٹینشن فرام جوڈیشیل اسکروٹنی اور اینڈ اف سو فائنڈ اپروپریٹ لیگل کنڈمنیشن. یعنی سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر آپ نے 254 کا بھی کور لینا ہے تو اس میں بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی جو ڈومین ہے وہ آ سکتی ہے اور سپریم کورٹ اس کو یکسر جو ہے نا مسترد کر سکتی ہے. تو یہاں پہ جو 254 کو اور 2183 کے تحت وہ کہتے ہیں پھر تو آپ باقی سارے آرٹیکلس کو اوور رائڈ کر دیں گے آپ. تو یہاں پر جیسے کہ یہ 51 کا لے رہے ہیں, ایک آرٹیکل 51 کا آپ لے کر اور یہ جو اتنے سارے آرٹیکل جو ہیں سب کو تو رد نہیں کر سکتے, آپ اوور رائڈنگ نہیں کر سکتے. جس طرح سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 2183 میں آپ اوور رائڈنگ پاور. اب یہ تو الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈی لمیٹیشنز جو ہے وہ زیادہ اہم ہمارے لیے آئینی حکم ہے اور 90 روز کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے غیر اہم ہے. اب دیکھیں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کیا کہا. سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ تو پھر ویٹو پاور کے متعلق ہو جائے گا اور ان کے پاس کوئی ویٹو پاور نہیں ہے. اور میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے کور کر لی ہیں. بس ایک آخری پوائنٹ اس میں جو رہ گیا ہے وہ یہ دیکھیں اس کے پیج 14 کے اوپر بڑے زبردست یہ جو ججمنٹ ہے اس کے پیج 14 کہ بیکاز ڈیموکریسی ڈیمانڈز الیکشنز دی کانسٹیٹیوشن کمانڈز الیکشنز. جمہوریت کا تقاضا انتخابات ہیں اور آئین کی کمانڈ جو حکم جو ہے وہ انتخابات ہیں. ڈیموکریسی از میننگ لیس وداؤٹ سچ این ایکسرسائز ریپیٹڈ پیریوڈیکلی ایز ریکوائرڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن ٹو کنسیڈ ٹو دی کمیشن دی پاور. یعنی کہ اگر یہ اختیار ان کو دے دیا جائے الیکشن کمیشن کو کہ وہ جناب اپنی مرضی سے الیکشنز کروائیں, اسپیشلی آن دی کانسٹیٹیوشنل پلین, to interfere with the electoral process in so fundamental a manner could be tantamount to derailing democracy. یعنی کہ پھر تو آپ خود یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت پٹری سے اتر جائے گی. جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کا کام خود اس وقت الیکشن کمیشن کر رہا ہے. اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں, نواز شریف شامل ہے, شہباز شریف شامل ہے, بلاول بھٹو اس میں شامل ہے, مولانا فضل الرحمان شامل ہے, آصف زرداری شامل ہے, جو ڈیموکریسی کو پاکستان میں ڈی ریل کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے 90 دنوں کے اندر اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں معیشت بہت اہم ہے, بلاول کہتا ہے جی 90 دنوں میں ہو, 110 دنوں میں ہو, 120 دنوں میں ہو, کیئر ٹیکر جی کہتے ہیں کہ اگر کوئی 2 مہینے آگے چلا جائے تو ہم اس کو التوا, تو اس میں ہم تاخیر کہہ سکتے ہیں, التوا یہ نہیں ہے. اور یہی پوزیشن میاں نواز شریف کی ہے کہ جناب بالکل الیکشن جو ہیں وہ معیشت پہلے ٹھیک ہو اور اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے کریں. تو یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے الیکشن کو
آگے لے جانے کے لیے وہ غیر قانونی غیر آئینی ہے. پاکستان کے آئین کو انہوں نے عملی طور پر سسپینڈ کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات واضح ہیں. صدر مملکت نے یہ جو خط لکھا ہے یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو سامنے رکھ کے لکھا ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ وہ جائے, وہیں سے ان کو وہ مل سکتا ہے, وگرنہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ انووک کیا جا سکتا ہے. مجھے اور فخر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے